بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عزیزو، زندگی کا اصل حاصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہمارے دل آباد ہیں اور زندہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو نعوذ باللہ من، پھر ہمارے دل نہ زندہ ہیں نہ آباد ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں داخل کرنے کے لیے اور اس کو اپنے دلوں میں لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ بڑا اہم سوال جو مستقل چلا آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا حلال کیا ہوا حلال ہے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہے۔ جب یہ والی بات ذہن میں بس جائے گی، جب یہ والی بات ذہن میں نقش ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی محبت کے دروازے کی طرف ایک طرح سے آپ کے قدم بڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کا حلال کیا ہوا حلال ہے، اب چاہے سارا جہان آپ سے روٹھ جائے۔ اللہ کا حرام کیا ہوا حرام ہے، اب چاہے سارا جہان آپ سے روٹھ جائے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، لوگ شریعت پر چلنے سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی محبت کے سامنے لوگوں کی محبت، لوگوں کا روٹھنا، لوگوں کا مننا، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ والوں کو اس کی نہ کبھی پہلے پرواہ ہوتی تھی، نہ آج کبھی پرواہ ہونی چاہیے یا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتا ہوں، جو لوگ خرافات کے کاموں کو کرتے ہیں وہ خرافات کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے عاشق، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اللہ کی عاشقی کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بھی بات کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیے، لوگ کیا کہیں گے یہ وہی کہیں گے جو ان کو کہنا ہے۔ اگر آپ دیندار بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اگر آپ دیوانے ہو جاتے ہیں، تب بھی لوگ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ اگر اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں تب بھی لوگ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیے بغیر اس بات پر فکر کرنی چاہیے، میرا اللہ مجھ سے میرے لیے کیا کہے گا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا کہیں گے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے عاشقی کے میدان میں قدم رکھنے والوں، عاشقی کی تمنا رکھنے والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوشش کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت دل میں بسانے کی جستجو کرنے والوں، اللہ رب العزت کے حرام کو حرام جان لو، اللہ رب العزت کے حلال کو حلال جان لو۔ اب لوگ آپ کو کیا اچھا کہتے ہیں، کیا برا کہتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج سے اس بات کی کوشش کریں کہ جس کام کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے یا اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہماری زندگی کو مزین کر رہا ہو، یعنی وہ ہماری زندگی کے اندر داخل ہو رہا ہو، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہو، اس چیز سے رکنے کی صورت میں ہماری زندگی اس کے تعفن سے بچ رہی ہو، اس کی بدبو سے بچ رہی ہو۔ کہ گناہ دراصل ایک بدبو ہے اور نیکی دراصل ایک خوشبو ہے۔ گناہوں کے ذریعے سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اور نیکیوں کے ذریعے سے آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آدمی توبہ کر چکا ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تقوی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ جب گناہ چھوٹ گئے، جب توبہ اپنے کمال پر پہنچ گئی، اب تقوی کا آغاز ہوگا، اور جب تقوی اپنے کمال پر پہنچ گیا، اب عرفان کا، معرفت کا آغاز ہوگا۔
اور جب معرفت اپنے کمال پر پہنچ جائے گی پھر عشق کا آغاز ہوگا، پھر عشق کا آغاز ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑیں، دلوں کی گندگیوں کو بھی صاف نہ کرنا پڑے، اور ہم عارف باللہ بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں۔ یاد رکھیے گا اللہ وہ عظیم الشان پاکیزہ ہستی ہے جو گندے دل میں نہیں بسا کرتی۔ اللہ کو اپنے دل میں بسانے کے لیے اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہوگا عزیزو، اللہ کو اپنے دل میں بسانے کے لیے اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل میں بس جائے، اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بس جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اولاً ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ کیا بات رہی کہ ہم لمبا چوڑا ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل بھی پاک نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ اگر کوئی اللہ کے نہ ماننے والا آدمی، اس سے بھی اگر آپ کا واسطہ پڑ جائے تو پھر یاد رکھیے اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ ہی کی قدرت، اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ اس کو نہ بناتے تو یہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی چاہت ہوئی کہ اس نام کا، اس گام کا، اس ایڈریس پر اس شخص، ایک مرد یا ایک عورت پیدا ہو، تو اللہ کی قدرت سے یہ شخص پیدا ہوا۔ اب وہ ہدایت والا ہے یا وہ گمراہ ہے، وہ جو بھی ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق کا احترام کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان سے اپنے دل کو بغض سے پاک رکھو، ان کے متعلق آپ کے دل میں بغض نہ ہو، بغض نہ ہو۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے ہمارے سامنے کوئی گناہ کیا، ایک آدمی نے ہمارے سامنے کوئی گناہ کیا، ہم اس کے گناہ کے گواہ ہیں کہ اس آدمی نے فلاں موقع پر ہمارے سامنے جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، کسی کی جیب کاٹی تھی، کسی کا اس کی وجہ سے کچھ ایسا نقصان ہوا تھا، کچھ بھی تھا میرا، اس نے ہم اس بات کے گواہ بن گئے کہ ہمارے سامنے اس نے فلاں گناہ کیا تھا۔ لیکن اللہ کی توفیق ہو گئی، یہ کسی دن زندگی میں ایسا بھی آیا اس کے کہ یہ رات کو اٹھا اور اس نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اس نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی۔ گناہ تو ہمارے سامنے کیا مگر توبہ کا ہمیں پتہ نہ چل سکا، ہم سمجھتے رہے اس نے تو گناہ کیا ہے، یہ تو گناہ پر ہے، یہ تو گناہ گار ہے، لیکن اس نے توبہ کب کر لی اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمیں اندازہ نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے گا حدیث شریف میں ہے، اگر کوئی شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور کوئی دوسرا اس کو اس کے اس گناہ پر طعن کرے جس پر اس نے توبہ کر لی ہے، تو پھر یہ طعن کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کو ان کے گناہوں کی بنیاد پر مطعون نہیں کرنا چاہیے، اس پر ان کو طعن نہیں دینا چاہیے، اس پر انہیں طعنے نہیں دینے چاہیے۔ نہ جانے اس نے کب توبہ کر لی ہو، یا پھر یہ کہ یہ کب اس گناہ سے توبہ کر لے، اور اپنے متعلق ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس گناہ کے اندر یا کسی اور گناہ کے اندر۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت کو اپنے دل میں بسانا ہے، ہر برائی سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہوگا۔ اللہ تو بڑی پاکیزہ ہستی ہے، اللہ ہمارے ناپاک دلوں میں کیوں بسنے آئے گا؟ اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے تو اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اور دلوں کو پاک کرنے کے لیے
جہاں اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجنا ہے، وہیں نیکی کی راہ کو تلاش کر کے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ بس جائے، تو دلوں سے شہوات کو نکالو، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ ایک دنیا کا نقصان ہو گیا تو دنیا ویران ہو گئی، کچھ روپوں کا نقصان ہو گیا، لگنے لگا کہ اب جینے کا حق ہی ہم سے چھن گیا، جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت لانے کے لیے دلوں کی پاکیزگی شرط ہے، دلوں کی پاکیزگی ضروری ہے۔ عزیزو، دلوں سے دنیا کو نکالو، اللہ کو بساؤ، دلوں سے دنیا کو نکالو، اللہ کو بساؤ، اللہ کو بساؤ۔ اللہ ہے بسانے کی چیز، جس دنیا کو ہم اپنے دلوں میں بسانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ وہ دنیا تو ملعون کہا گیا ہے، اس دنیا کو تو حدیث میں الدنیا ملعون کہا گیا ہے۔ دنیا تو لعنت زدہ چیز ہے۔ اب اس لعنت زدہ چیز کو ہم اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے گندے دل میں جہاں لعنت کی چیز موجود ہو وہاں اللہ نہیں بسا کرتا۔ اس لیے اللہ کو بسانا ہے تو پہلے دنیا سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ نیت کرو، نیت کرو، اپنے دل کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ کسی رشتہ دار سے کسی دوست سے، کسی پڑوسی سے کوئی معاملہ ہو گیا ہے، ان بن ہو گئی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ناچاقی اور یہ دوریاں شاید صلح میں بدل جائیں۔ عزیز دوست، آپ مانگ لیجیے اس سے معافی، اس ناچاقی کو، اس دوری کو، اس نفرت کو، اس بغض کو محبت سے بدلیے، اخلاق کے ذریعے سے محبت سے بدلیے، پھر آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اور آپ کی معافی کے ذریعے سامنے والے کو بھی اپنے دل کو آپ کی طرف سے پاک کرنے کا موقع ملے گا۔ جب یہ دل پاک ہوگا تبھی اس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت آئے گی، ورنہ تو ہم کہیں گے کہ صاحب میں اتنا درود شریف پڑھتا ہوں، اتنا میرے، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ذکر و درود کی برکت سے آدمی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس تبدیلی کا ایک حصہ یہ ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی تو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری امت تک ہمارے پیغام کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔